اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس, ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. اور اس ویڈیو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ENG 11 انگلش کمپریہنشن کا GDP کا سولوشن. سیمسٹر فال 2022 ENG 11 انگلش کمپریہنشن کی GDP کا جو کوشچن ہے وہ آپ لوگوں کا اپلوڈ ہو گیا ہے, اور GDP جو ہے وہ آپ کی اوپن ہوگی 8 دسمبر کو, ٹھیک ہے, اور 9 دسمبر اس کی لاسٹ ڈیٹ ہوگی. تو اس طرح آپ 2 دن کا وہ آپ کے پاس ٹائم ہوگا جس میں آپ لوگ اپنی GDP کا جو آنسر ہے اس کو آپ لوگ سبمٹ کروا سکیں گے, ٹھیک ہے. اور جو GDP کا کوشچن ہے وہ آپ لوگوں کو اپلوڈ ہو گئے. تو میں سولوشن تھوڑا سا لیٹ اپلوڈ کر رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اور ڈفرینٹ بکس ہیں ان کے بھی سولوشن اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں, تو جس طرح پھر میں مطلب کہ بیچ میں ٹائم ملتا ہے. تو ابھی جو ہم اس ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے ENG 11 کی. ENG 11 کا جو کوشچن ہے GDP کا وہ کیا ہے کہ یو نیور چینج یور لائف انٹل, بلکہ کوشچن کو ریڈ آؤٹ کرنے سے پہلے اس کوشچن کی جو بیسک گائیڈ لائنز ہیں ان کو دیکھتے ہیں. تو فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو یہاں پہ دیکھیں کہ آپ لوگوں نے جو اس کی ورڈز لمٹ ہے, ٹھیک ہے, 150 سے 200 ورڈز اس کی ورڈز لمٹ ہے. مطلب یہ ہے کہ 150 آپ لوگوں کے منیمم اور 200 میکسیمم ورڈز آپ کے ہونے چاہیے. اس کے علاوہ جو مین بات کی GDP کی جو ویٹیج ہے وہ 2% ہے, مطلب کہ 2% آپ کے اس میں سے مارکس ایڈ ہوں گے. جتنے نمبر بھی آپ لیتے ہیں تو اس کو اوور آل 2% آپ کا جو اوور آل رزلٹ بنتا ہے سیمسٹر کا تو اس کے اندر ایڈ ہوگا. باقی یہاں پہ کوئی خاص بات نہیں کی ہوئی, سمپل از ڈیٹ. آپ لوگوں کو کوشچن ہم ریڈ کرتے ہیں اور کوشچن کے بعد جو اس کا سولوشن ہم اس کی طرف چلتے ہیں. کوشچن ہے کہ یو نیور چینج یور لائف انٹل یو اسٹیپ آؤٹ آف یور کمفرٹ زون, چینج بگنس ایٹ دا اینڈ آف یور کمفرٹ زون کمنٹ. تو یہ آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے. اس اسٹیٹمنٹ کا مطلب کیا ہے کہ یو نیور چینج یور لائف, آپ اپنی زندگی کو کبھی بھی چینج نہیں کر سکتے ہیں انٹل یو اسٹیپ آؤٹ آف یور کمفرٹ زون, جب تک آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آتے. چینج بگنز ایٹ دا اینڈ آف یور کمفرٹ زون, تبدیلی کی شروعات ہوتی ہے جب آپ لوگ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آتے ہیں. تو اس بات کے اوپر آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ جو بات یہاں پہ کی گئی ہے تو بالکل لازمی بات ہے کہ بات بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں تمام اسٹوڈنٹس اس بات سے ایگری کریں گے. ایگری کرنے کے بعد آپ نے اس چیز کو ایکسپلین کرنا ہے کہ جو بات یہاں پہ 2 لائنوں میں لکھی گئی ہے اسی بات کو آپ نے آگے تھوڑے سے ایگزامپلس دے کے اپنی ورڈنگ میں آپ لوگوں نے اس کو 5 سے 6 لائنوں کا, یہ تقریباً ورڈز لمٹ کو آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے, لائنز جتنی بھی بنتی ہیں, ٹھیک ہے. 150 منیمم اور 200 اس کے میکسیمم ورڈز ہوں گے. اب چلتے ہیں سولوشن کی طرف. یہاں پہ دیکھیں کوشچن آپ کو بتا دیا کہ آپ لوگ کبھی بھی جو آپ کی زندگی ہوتی ہے اپنی زندگی کو آپ لوگ کبھی بھی چینج نہیں کر سکتے ہیں جب تک آپ لوگ اپنے جو آپ کا کمفرٹ زون ہوتا ہے اس سے آپ لوگ باہر نہیں آتے. تو کوئی بھی زندگی کے اندر تبدیلی آتی ہے وہ تبھی ممکن ہے کہ جب آپ لوگ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آتے ہیں. اب فرسٹ آف آل تو ہم دیکھتے ہیں کہ کمفرٹ زون کیا ہوتا ہے, کیونکہ یہاں پہ بار بار کمفرٹ زون کی بات ہو رہی ہے. تو کوشچن تو بہت سمپل سے ہے کہ آپ کے مطلب کہ آپ کی زندگی میں جب بھی کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس تبدیلی کو لانے کے لیے آپ کو جو کمفرٹ زون ہوتا ہے اس سے باہر آنا پڑتا ہے. اگر آپ لوگ کمفرٹ زون کے اندر رہتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کی جو زندگی ہے وہ اسی طرح چلتی رہے گی, اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تو تبدیلی لانے کے لیے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑتا ہے. اب کمفرٹ زون کیا ہے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد پھر جو یہاں پہ مطلب کہ جو بات کی گئی ہے ہم اس کے اوپر اپنے کمنٹس دیں گے. اب یہاں پہ دیکھیں کمفرٹ زون, میں نے یہاں پہ اردو میں لکھے ہوئے آپ کو سمجھانے کے لیے. کمفرٹ زون ایک ایسی ذہنی حالت ہے جس میں آپ نئے چیلنج قبول کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اس میں رہتے ہوئے آپ زندگی کو بہتر بنانے یا پروفیشنل لائف میں ترقی کرنے آگے بڑھنے کی منصوبہ بندی نہیں کرتے. آپ ایک خاص لیول تک کامیابی اپنے گولز حاصل کر چکے ہوتے ہیں لیکن اگلے لیول پر جانے کی کوشش نہیں کرتے. کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے آپ آرام طلب اور سست ہو جاتے ہیں. اس میں چیزیں آپ کے لیے آسان بن چکی ہوتی ہیں, جو عادت پختہ ہو چکی ہوتی ہے, زندگی بس ان کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے, چیزیں آٹو پائلٹ پر ہوتی ہیں. آپ کی زندگی میں ایک روٹین اور یکسانیت ہوتی ہے یا پائی جاتی ہے. تو یہاں سے اب امید کرتا ہوں کہ اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کمفرٹ زون کیا ہوتا ہے. کوئی بھی آپ کے مائنڈ کے آپ کے ایک ایسی ذہنی حالت کا نام ہے جس میں آپ نئے چیلنجز کو قبول کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو اسی بات کو دیکھتے ہوئے آگے ہم اپنی بات کو ایکسپلین کریں گے کہ اس میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنانے یا پروفیشنل لائف میں ترقی کرنے آگے بڑھنے کی منصوبہ بندی نہیں کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو آپ کے گول تھوڑے بہت ہوتے ہیں ان کو آپ نے اچیو کر لی ہوتے ہیں, لیکن آپ پھر ادھر رک جاتے ہیں. آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں بس یہ ٹھیک ہے, جو مطلب کہ آگے ہے یہ ٹھیک ہے. آپ اس سے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے کیونکہ آگے بھی آپ نے جانا ہے. کوئی بھی آپ کو گول ہے, اس گول کو اگر آپ نے اچیو کر لی تو لازمی بات ہے ادھر آپ کی زندگی ختم نہیں ہو گئی, نہ ہی ادھر آپ کے تمام جو مطلب کہ اچیومنٹس تھیں, جو آپ کے امیدیں تھیں وہ تمام وہاں پہ ختم ہو گئی. ایسا نہیں ہے, اس کو آپ نے اچیو کر لی ہے تو اب آپ نے آگے بھی بڑھنا ہے. تو اس کے لیے آپ کو کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑے گا. کمفرٹ زون کی میں آپ کو آسان سے ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ صبح اٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, 8 بجے آپ اٹھتے ہیں. 8 بجے اٹھنے کے بعد چلیں نماز کے ٹائم اٹھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, نماز کے بعد ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں, پھر آپ آفس کے لیے یا کہیں پہ اسکول میں ٹیچنگ کے لیے آپ جاتے ہیں.
اس کے بعد وہاں سے 1-2 بجے آپ آتے ہیں، اس کے بعد بچوں کو ٹیوشن وغیرہ، یا آپ گھر کے کوئی کام کرتے ہیں، اگر آپ نے کسی بائک کا گاڑی کا کام کروانا ہوتا ہے اپنی، وہ کام آپ کرواتے ہیں، اور اس کے بعد شام کے ٹائم عصر وغیرہ کی نماز پڑھ کے آپ کھیلتے ہیں، اور جو فیمیلز ہیں تو وہ گھر میں گھر والوں کی تھوڑی بہت ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں، ہیلپ آؤٹ کرنے کے بعد مغرب ہو جاتی ہے، مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد کھانا وغیرہ، اور اس کے بعد تھوڑی سی فیملی میں گیدرنگ، اینڈ دین آپ لوگ تھوڑا سا کام کر کے، چاہے اسکول کو چاہے جو بھی ہوتا ہے، اس کے بعد آپ سو جاتے ہیں۔ تو اب یہ تو ہو گیا آپ کا کمفرٹ زون۔ اب آپ کو اگر آپ نے لائف میں کچھ اور کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو اس چیز سے باہر آنا پڑے گا، کیونکہ یہ چیز آپ روزانہ ریپیٹ کرتے ہیں کہ صبح اٹھے، ناشتہ کیا، آفس گئے، وہاں سے گھر کے بعد کھانا، پھر عصر کی نماز، پھر یہ، پھر تمام، اور پھر رات کا کھانا، اور پھر گیدرنگ کرنا، اور پھر سو جانا۔ تو یہ تو ایک مطلب کہ ایک یہاں پہ جس طرح بات کی گئی چیزیں آٹو پائلٹ پر ہوتی ہیں، تو ایک آٹو موڈ لگا ہوا ہے کہ آپ لوگ صبح وہی کام ریپیٹ اینڈ بار آپ لوگ وہی کام آپ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کبھی بھی آپ کی لائف کے اندر کوئی بھی جو چینج ہے وہ نہیں آئے گی، آپ کی لائف ساری زندگی ایسی ہی رہے گی۔ فار ایگزامپل کہ اگر آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ پور ہے، تو اس پور فیملی بیک گراؤنڈ کو توڑنے کے لیے، اس کے اندر چینج لانے کے لیے آپ کو سم تھنگ ڈفرینٹ کرنا پڑے گا، آپ کو کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ جو آپ نے کبھی پہلے نہیں کیا، کیونکہ جو بھی کام آپ کمفرٹ زون سے باہر نکل کر کریں گے، اس کو کرنے کے لیے لازمی بات ہے آپ کو ہمت چاہیے ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی کمفرٹ زون سے باہر آ جائیں گے تو بھی آپ کے لیے آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ کمفرٹ زون سے جب بھی آپ باہر آئیں گے تو اس کے لیے آپ کو اچھی خاصی محنت چاہیے ہوگی، آپ کا یقین پختہ ہو کہ نہیں اب میں نے یہ کام کرنا ہے، تو اس کے لیے پھر آپ لوگ اپنا جو کمفرٹ زون ہوگا اس سے باہر آئیں گے۔ کمفرٹ زون سے باہر نکلنا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو محنت چاہیے ہوگی۔ اس کے لیے آپ لیٹس سپوز کہ آپ کوئی کام کرنے کا سوچتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، لیٹس سپوز آپ سوچتے ہیں کہ میں نے ایک بزنس کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی میرے فیملی کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور میں نے ایک چھوٹا سا بزنس اسٹارٹ کرنا ہے کہیں بھی، مطلب کہ میں روڈ پہ کھڑے ہو کے سموسے یا پکوڑے وغیرہ کی جو ریڈی ہے وہ میں لگاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو ادھر آپ یہاں پہ آپ کے مائنڈ میں فوراً یہ بات آئے گی کہ ہاں ٹھیک ہے، اس سے میری فیملی کے حالات ہو سکتے بدل جائیں، لیکن لوگ میرے بارے میں کیا باتیں کریں گے۔ تو آپ کے اندر ایک رسک فیکٹر ہے، مطلب کہ اس کے اندر آپ کے یہ چیز آپ کو ڈی مورلائز کر دے گی، اور آپ کے اندر جو چینج کرنے کی بات آ رہی ہے اس کو آپ چھوڑ دیں گے۔ تو لازمی بات ہے جب بھی آپ چینج کریں گے اس کے اندر رسک بھی ہوتا ہے، رسک فیکٹر بھی لازمی ہوتا ہے کہ جب بھی آپ اپنی لائف کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے اندر رسک فیکٹر لازمی ہوتا ہے، تو رسک آپ کو لینا پڑے گا۔ رسک آپ لیں گے تو ہی آپ کی لائف چینج ہوگی، اگر آپ رسک نہیں لے رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے کمفرٹ زون میں چل رہے ہیں، اور کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے آپ کبھی بھی اپنی لائف کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں، آپ آٹو پائلٹ موڈ پر ہوتے ہیں، اور اسی طرح وہی جیسے صبح اٹھے، ناشتہ کیا، آفس گئے، ٹیچنگ کی، یا اس کے بعد گھر آئے، نماز وغیرہ پڑھی، کھانا کھایا شام کو، اور اس طرح پھر رات کھانا کھایا اور سو گئے۔ تو اس چیز سے نکلنا پڑے گا، اس چیز سے نکلنے کے لیے، اس چیز سے آپ نکلیں گے تو ہی آپ کی لائف میں تبدیلی آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو کمفرٹ زون میں تو جب آپ رہتے ہیں تو پھر آپ آرام طلب اور سست ہو جاتے ہیں، جس طرح یہاں پہ لکھا ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ جو میری زندگی کے تمام مقاصد تھے وہ میں نے اچیو کر لی ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں تو میں نے سولوشن یہ 320 ورڈس کا میں نے بنایا ہوا ہے، 22 ورڈس کا، ٹھیک ہے۔ آپ کو 150 سے 200 ورڈس کا چاہیے، تو یہاں پہ میں نے صرف مطلب کہ ایک فارمیلٹی پوری کی، آپ کو یہاں پہ لکھ دی ہے انگلش میں، لیکن آپ نے اس کو لازمی بات ہے کاپی تو نہیں کرنا، کیونکہ میں ساتھ ساتھ آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں، تو اس ایکسپلینیشن سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنی زندگی کا جو آپ لوگوں کا کمفرٹ زون ہے آپ لوگوں نے اگر ہر بندہ اپنی ایگزامپل بھی دینے لگ جائے نا تو بھی آپ لوگ اس GDP کو آسانی سے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کمفرٹ زون جب بھی آپ سوچتے ہیں کہ میں نے اپنی لائف کو تبدیل کرنا ہے، آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں تو مجھے اس میں ناکامی ہو جائے، تو پھر آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا اگر آپ لوگ کریں گے تو پھر آپ کی لائف کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگی، آپ کو ناکامی کا ڈر ذہن سے نکالنا ہوگا، آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ کو رسک لینے ہوں گے، رسک لینے کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی ہمت بڑھانی ہوگی، اور جب آپ لوگ اپنی ہمت بڑھائیں گے آپ کو اس راستے پہ مشکلات بھی آئیں گی، کیونکہ کوئی بھی عادت ہے، کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی آپ نے عادت چھوڑنی ہے، لیٹس سپوز کہ آپ بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، تو اس جھوٹ بولنے کی عادت کو چھوڑنے کے لیے آپ کو بڑی محنت چاہیے ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو جھوٹ بولنا آپ کا کمفرٹ زون ہے، آپ کوئی بھی کام آتا ہے فوراً جھوٹ بول دیتے ہیں، آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ تو اس جھوٹ سے نکلنے کے لیے، اس عادت سے نکلنے کے لیے آپ کو کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑے گا، تو کمفرٹ زون سے باہر آنے کے لیے آپ کو جھوٹ چھوڑنا پڑے گا، تو جھوٹ چھوڑنا کوئی آسان بات نہیں ہے کیونکہ آپ کی عادت بنی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے برعکس آپ نے کوئی اور کام کرنا ہے، تو کوئی بھی کام کرنے کے لیے بھی آپ کو کوئی سٹیپ لینے لائف میں، ٹھیک ہے، کچھ بھی کرنا ہے تو اس کے لیے اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا، لیٹس سپوز کہ باہر آپ نے جاب کرنے کے لیے جانا ہے، تو لازمی بات ہے بھائی اس کے لیے بھی آپ کو کمفرٹ زون سے باہر آنا ہوگا، آپ کو دیکھنا ہوگا کہ وہاں پہ میں نے کس طرح لائف گزارنی ہے، وہاں پہ اس طرح کی لائف نہیں ہوگی جو کہ آپ کی پاکستان میں ہے۔ تو کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی زندگی کا کام ہے، کوئی بھی آپ لوگ
کام کو لے لیں، کوئی کسی عادت کو لے لیں، کوئی بھی آپ کی مطلب کہ سوچ ہوتی ہے، تو ان تمام سوچ کو چھوڑنے کے لیے، عادت کو چھوڑنے کے لیے، کسی نئی عادت کو اپنانے کے لیے آپ کو کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑتا ہے. آپ کو ہمت چاہیے ہوتی ہے. ہمت آپ کے اندر ہوگی تو آپ کمفرٹ زون سے باہر آ جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ کو بار بار پلانز مطلب کہ بنانے ہوتے ہیں، اچھے پلانز بنانے ہوتے ہیں. اپنے آپ کو موٹیویٹ آپ نے خود کرنا ہوتا ہے کہ یہ کام اب میں نے کرنا ہے تو بس میں نے کرنا ہے، اب میں نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. اگر آپ لوگ یہ سمجھیں گے کہ لوگ اس میں کیا کہیں گے، یا میں اگر یہ کام کروں گا میں یہاں پہ فیل ہو جاؤں گا، اگر میں یہ کام کروں گا ہو سکتا ہے مجھے یہاں پہ ناکامی ہو، تو ان تمام چیزوں کو سائڈ پہ کر کے آپ کو وہ کام کرنا ہوگا، تبھی آپ کی لائف کے اندر کچھ چینج آئے گی. اگر تو آپ لوگ نہیں کریں گے، پھر اسی طرح صبح اٹھ کے کھانا کھایا، آفس گئے، ادھر سے واپس آئے، نماز پڑھ عصر شام کو کھیلا اور اس کے بعد شام کا کھانا کھا کے سو گئے، تو پھر وہ چیز آپ کی لائف میں کبھی بھی کچھ بھی چینج نہیں کرے گی. ٹھیک ہے، تو یہ تو جتنی لمبی اب میں یہاں پہ بات کرتا رہوں تو میرے خیال میں یہاں پہ 1 گھنٹے کی ویڈیو بھی بنا دوں تو بھی آپ لوگوں کے لیے کم ہوگی، کیونکہ یہاں پہ میں بات کرتا جاؤں گا. تو مین بات کہ آپ کو آئی ڈی دینا تھا، آئی ڈی امید کرتا ہوں آپ کو مل گیا ہوگا کہ آپ نے اس GDB میں کرنا کیا ہے. تو اس میں آپ لوگوں نے سمپل اردو میں آپ لوگ لکھ لیں گے اس کو. اگر آپ لوگوں کی انگلش اچھی ہے اس کو آپ لوگ گوگل کنورٹر کے تھرو انگلش میں کنورٹ کریں گے، اور اگر آپ کی انگلش اچھی نہیں ہے تو اس کے لیے پھر آپ لوگ اس کو اردو میں لکھیں گے پہلے، مطلب کہ ڈائریکٹ آپ اس کو اردو میں لکھ کے کنورٹ کریں گے، اور اگر آپ کی انگلش اچھی ہے تو پھر آپ لوگ ڈائریکٹ اس کو انگلش میں لکھ لیں گے. ٹھیک ہے، لیکن مین چیز کیا ہے کہ آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑتا ہے. آپ کو یہاں پہ ڈیفینیشن جہاں پہ سامنے نظر آ رہی ہے اسی چیز کو مائنڈ میں رکھیں، جو کچھ میں نے ایکسپلین کیا اس کو اپنے مائنڈ میں رکھیں، اور اپنا ایک زبردست قسم کا سولوشن آپ لوگ ریڈی کریں. اس میں آپ لوگ 5 نمبر تمام اسٹوڈنٹس بڑے آسانی سے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر بندہ اپنی اپنی ایگزامپل دے، اپنی کوئی ایگزامپل دے کہ میں لائف میں میرا یہ کمفرٹ زون ہے، میں اس کو چھوڑنے کے لیے یہ کیا ہے. اپنی کوئی لائف سٹوری آپ لوگ اس میں لکھتے ہیں تو آپ کو زبردست قسم کے اس میں نمبر مل سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ جو سولوشن میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کیا آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر پھر بھی آپ کو کہیں پہ مسئلہ ہوتا ہے تو کمنٹس باکس میں آپ لوگوں نے لازمی پوچھنا ہے. اور اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو آپ لوگ لازمی پریس کر لیں، تاکہ آئندہ جتنی بھی میں اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کروں آپ کو اس کا فائدہ ہو سکے. ٹھیک ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ.